الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 25 تک کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی آیات شروع کرنے سے پہلے جو پچھلی آیات ہم نے کل کی پڑھی تھیں ان کے اوپر ایک نگاہ ہم ڈال لیں تاکہ آیات کا ربط جو ہے وہ برقرار رہ سکے۔ اسی پچھلی آیات میں تذکرہ چل رہا تھا ان لوگوں کا جو کہ بڑے اپنے آپ میں سمجھدار ہوتے ہیں، مفاد پرست قسم کے چاپلوس لوگ، اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، جن کو قرآن اصطلاح کے اندر منافقین کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو خریدا، تو ان کی تجارت، ان کا یہ لین دین ان کے کچھ کام نہ آ سکا اور یہ ہدایت نہ پا سکے، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکے۔ اللہ نے فرمایا ان کی مثال اس جیسی ہے، اس شخص جیسی جس نے ایک آگ جلائی، آگ روشن کی، لیکن جب اس کا ماحول، اس کا ارد گرد جو ہے روشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی روشنی کو ہی لے گیا اور اس کو چھوڑ دیا اندھیرے کے اندر ہی کہ کچھ نہ اس کو دکھے۔ یعنی ایسے لوگ جنہوں نے اللہ کی روشنی سے فائدہ ہی نہ اٹھایا اور اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے لگ پڑے تو اللہ نے ان کی روشنی ان سے چھین لی، اور فرمایا کہ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، جو سننے والی بات وہ سنتے ہی نہیں، جہاں بولنے کا موقع ہوتا ہے وہاں بولتے ہی نہیں، اپنے ہونٹ سی لیتے ہیں، اور جو کوئی دیکھنے کی لائق چیز ہوتی ہے جو اللہ دکھانا چاہتا ہے وہ دیکھتے ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہرے ہیں، گونگے، اندھے ہیں، اب یہ واپس پلٹنے والے نہیں ہیں، رجوع کرنے والے نہیں ہیں۔ یا پھر دوسری مثال اللہ نے فرمائی کہ ایس بارش کی جیسی، اس پانی جیسی مثال جو آسمان سے نازل ہو رہا ہو اور اس کے اندر اندھیرے بھی ہوں اور اس کے اندر کڑک بھی ہو اور بجلی بھی ہو، گرج ہو اس کے اندر، اور یہ لوگ جو ہیں اپنے کانوں کے اندر موت کے ڈر سے انگلیاں دے رکھے ہیں، انگلیاں ٹھونسے ہوئے ہیں موت کے ڈر سے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو کافروں کو گھیرے ہوئے، یہ موت سے ڈر کے کہاں جائیں گے، جو وقت آنا ہے وہ تو آ کر رہے گا۔ اگر بلی کبوتر کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتی ہے تو اس سے اس کی جان بخشی تو نہیں ہو جاتی۔ ان کی لوگوں کی مثال اس جیسی ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ کی یہ جو کڑک ہے، یہ بجلی ہے، قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ہی ان کی بینائی اچک لے جائے، اور ان کا حال اس طرح ہے کہ جب کچھ روشنی تھوڑی سی ہوتی ہے، تھوڑے حالات سازگار ہوتے ہیں تو اس میں چلنے لگ پڑتے ہیں، آگے آگے بڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی تھوڑا سا اندھیرا آتا ہے، تھوڑے مشکلات آتے ہیں، تھوڑے امتحان کا وقت آتا ہے، وہیں کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی جو سماعتیں ہیں اور بصارتیں ہیں، ان کی قوت سماعت و قوت جو بینائی ہے وہ ویسے ہی ان سے لے جائے، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جب یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے اللہ کے مطابق استعمال نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ چھین سکتا ہے ان سے، اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے اس چیز کی، لیکن وہ نہیں چھینتا، اس نے ایک مہلت دے رکھی ہے، یہ اس کی حکمت ہے، اس کی کرم نوازی کے انسان کو سنبھلنے کا موقع دے رہا ہے۔ تو بار یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا۔ اب یہاں پر نیا ایک رکوع شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو یہاں پر مخاطب کر کے کچھ احکامات دیے ہیں۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا احکامات میں ارشاد فرما رہا ہے۔ کل انسانیت کو مخاطب ہے، ظاہر انسانوں کے دھرم بھی شامل ہیں اس میں، مسلمان غیر مسلم سب جو ہے اس کے اندر شامل ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے کل انسانیت کو مخاطب کیا یہاں پہ، مسلم و غیر مسلم سب کے سب اس کے اندر شامل ہو گئے۔ کیا حکم دیا کہ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں، اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقین بن سکو، تقوی اختیار کر سکو، بچ سکو۔ اب یہاں پہ حکم کیا ہے؟ پوری انسانیت کو مخاطب کر کے عبدو کا حکم ہے کہ عبادت کرو۔ اور عبادت کیا چیز ہے وہ ہم شروع میں سورہ فاتحہ کے اندر پڑھ کے آئے ہیں کہ عبادت کا مطلب اصل میں ہوتا ہے غلامی۔ کس کی غلامی کرنے؟ اگر ربکم آ گیا، رب کا ہی مطلب ہم دیکھ چکے ہیں کہ رب کے حقیقی معنی جو قرآن ہمیں سمجھاتا ہے مختلف آیات سے، وہ ہے مالک کے۔ انسان جو ہے ہم اس کے عبد ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کی غلامی کرنے والے ہیں، اور اللہ جو ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے۔ تو ایک غلام جو صحیح غلام ہوتا ہے، جو اپنے آقا کا فرمانبردار ہوتا ہے، جو اس کو اپنا آقا سمجھتا ہے، اپنا مالک سمجھتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے کہ اپنے آقا کا حکم کو مانے، جو وہ کہہ رہا ہے اس کا بنا چورو چرا اس کے اوپر عمل درآمد کرے۔
نہ کرنے کی گنجائش اس کے پاس نہیں ہوتی۔ تو یہاں اسی چیز کی طرف توجہ دلائی جا رہی کہ ہے لوگوں، اپنے اس رب کی، اس نے اپنے مالک کا تم عبادت کرو، اس کی غلامی کرو گے کہ اس کے احکام کو مانو، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ لعلکم تتقون کا رزلٹ کیا بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ تم متقین بن جاؤ، تقوی تمہارے اندر آ جائے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ متقین کون ہوتے ہیں؟ جس کو پچھلے ہم نے پڑھ کے آئے تھے، ہم پہلی آیت تھی جو پڑھی تھی سورہ بقرہ کی پہلی اور دوسری، اسی کے اندر تذکرہ آیا تھا متقین کون لوگ ہیں، جو کہ آیا تھا تذکرہ کہ غیب پر ایمان لانے والے، بن دیکھے ماننے والے ہیں۔ دیکھ کے تو ہر کوئی مان لیتا ہے، بن دیکھے ماننے والے، نماز کو قائم کرنے والے، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرنے والے۔ تو یہاں پہ بھی یہ چیز آ رہا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی غلامی کرے جو کہ مالک ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہم متقین بن جائیں گے۔ اللہ طرف بتایا تھا کہ تم متقین بن جاؤ، گویا کہ یہ چیزیں تمہارے اندر پیدا ہوں گی جب تم اللہ کے حکموں کو مانو گے، اس کے صحیح معنی میں غلامی کرو گے۔ تو یہ جو ڈیمانڈ شروع میں آئی تھی کہ ایمان بالغیب ہو، نماز کا قائم کرنا ہو، اللہ کے نام میں خرچ کرنا ہو، یہ جبھی ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی جب اللہ کے حکموں کو مانیں گے۔ اللہ کے حکم ہے یہ بھی کہ ایمان بالغیب، جو بن دیکھے اللہ جو بات کہہ رہا ہے اس سے ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ نماز کا قائم کرنا یہ بھی اللہ کے حکم ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی غلامی ہے، اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ تمام چیزیں اللہ کے حکموں کے انڈر آ رہی ہیں۔ اسی چیز کو بجا لانا، اسی چیز کو جو ہے کار فرما، اس کا ہونا، فرما برداری کرنا، یہی اصل میں عبادت ہے، یہی غلامی ہے، یہی اللہ یہاں پر ڈیمانڈ کر رہا ہے پوری انسانیت سے۔ اس کے بعد مجھے آگے فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ وہ ذات کی بات ہو رہی ہے، وہ تمہارا رب، وہ تمہارا مالک جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، فرش بنایا۔ اب زمین کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اس طرح کا سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ زمین گول ہے، چاہے وہ گیند کی طرح ہے یا انڈے کی طرح ہے، جس طرح بھی ہے گول ہے، باہر فلیٹ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فراشہ بنا دیا، بچھونا بنا دیا کہ ہم اس کے اوپر آسانی کے ساتھ چل پھر رہے ہیں۔ ہم دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جائیں، ہمیں یہ گیند کی طرح وہ گرتی ہوئی نظر نہیں آتی کہ ہم وہاں کھڑے نہیں ہو پا رہے، ہم گرے چلے جا رہے ہیں، جہاں بھی جا رہے ہیں ہمیں ایک جیسی وہ فلیٹ ہی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کو ڈیزائن کر دیا ہمارے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس رب کی ہم نے عبادت کرنی، اس کی غلامی کرنی ہے، جس کی یہاں پہ اب کہ وہ اللہ کی جو نعمتیں گویا کہ وہ گنوائی جا رہی ہیں۔ اس نے سب سے پہلے سے پیدا کیا، یہ کہ اس کی ایک نعمت ہے، اس کے بعد اس نے ہمارے لیے زمین کو ایک بچھونا بنا دیا، ہمارے لیے چلنے پھرنے کے لائق اس کو بنا دیا، موافق بنا دیا ہمارے لیے۔ وہ سما بنا، اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک چھت بنا دیا ہمارے لیے، بلندی جو ہمیں نظر آ رہی ہے ہمارے لیے ایک قسم کا چھت کا کام کر رہی ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل کیا۔ یہ بھی اللہ کی بڑی بڑی نعمت ہے، اس کے بغیر یعنی کہ زندگی اجیرن ہے، زندگی دو بھر ہے پانی کے بغیر۔ ہم پانی کی اہمیت دیکھیں، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک دن کے لیے اگر ہمارے گھر میں پانی نہ آئے تو ہمیں ایک ایسی مصیبت بن جاتی کہ ہو پانی نہیں آیا، اب کیا کریں۔ اور یہ نعمت اللہ نے اس قدر دے رکھی ہے کہ ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہوتی، اس قدر وافر اللہ نے اس کو نازل کر دیا آسمان سے، اتنا وافر دنیا میں پھیلا دیا اس کو کہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہو پاتی، اس کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ لیکن ایک دن کے لیے ہمیں اگر یہ میسر نہ آئے تو ایک دم سے ہماری زندگی جو ہے مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس توجہ کی دلائی اس نعمت کی طرح کہ وہ وضاحت ہے جس کی غلامی کرنا کہا جا رہا ہے، جس کی نعمتیں اس قدر بڑی ہیں کہ اس کو ہم اندازہ لگانا مشکل ہے۔ آسمان سے اس نے پانی نازل کیا، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو اس کے ذریعے پھر زمین کے اندر سے ہی اس نے پھل اگائے، پھل نکالے جو کہ تمہارے لیے رزق ہے، تمہارے لیے ایک اللہ کی دین ہے، ایک اللہ کی نعمت ہے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ حکم کے طور پہ پہلا حکم کیا آ رہا ہے؟ عبادت جو ہے وہ کس شکل میں کرنی ہے کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو اللہ کے لیے تم اور کوئی اس کا ہمسر، اس کا کوئی مد مقابل تو مقرر نہ کرو، اور تم جانتے تو ہو یعنی کہ نعمتیں تمہیں دی ہیں یہ خالص اللہ کی طرف سے ہیں، اس میں کسی کا کوئی شریک نہیں ہے، کسی کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس کے اندر، تم جانتے ہو بڑے اچھے طریقے سے۔ تو جانتے بوجھتے ہوئے پھر اللہ کا کوئی مد مقابل نہ بناؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، کوئی اس کا ہمسر نہ تم تلاش کرو کہ جو خوبیاں اللہ کے اندر ہے وہ خوبیاں گویا کہ کسی اور کے اندر بھی ہوں۔ یہ وہ چیز ہے، یہ پوائنٹ کی بات ہے جس کے اوپر آ کے انسان نے تقریباً ہر دور میں اس چیز کا دھوکہ کھایا ہے، شیطان نے اس چیز کا دھوکہ انسان کے اندر ڈالا ہے کہ اس نے اللہ کے سوا اور ہستیوں کو بھی کسی چیز کا مالک سمجھ لیا، کوئی سرکار بنا لی اس نے، کوئی ایسا کرنے والا بنا لیا۔ یہ جو مشرکین بھی، مکہ کے مشرکین تھے جن کو مشرکین کہہ کے خطاب ہوا ہے قرآن کے اندر، وہ بھی اللہ کو ماننے والے تھے، وہ ایسے نہیں تھے کہ اللہ سے ناواقف تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اسی کا تذکرہ کرتا ہے، جب کشتیوں کے اندر وہ گر جاتے تھے، ہر طرف سے ان کے اوپر موج آنا شروع ہو جاتی تھی، اس وقت اللہ ہی کو پکارتے تھے، خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ تو اللہ کو جانتے تھے، پہچانتے تھے، ایسے نہیں تھے کہ اللہ کے ناواقف تھے، لیکن اللہ کہتے ہیں جب ان کو ہم نجات دے دیتے تو باہر جا کے پھر وہ اپنے شرک میں لگ جاتے۔ تو ان کے اندر بھی کیا فالٹ تھا؟ یہی تھا کہ اللہ کو جو جانتے تھے، مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ انہوں نے کچھ اور بھی ایسے شریک مقرر کر رکھے تھے جن کو وہ کچھ اتھارٹی سمجھتے تھے، ان کے پاس اختیارات سمجھتے تھے کہ ان کے پاس بھی کچھ اختیار ہے، یہ کسی چیز کے
ممالک ہیں، کسی چیز کی کوئی حکومتیں ان کے پاس بھی ہیں جن کو یہ ڈیل کر رہے ہیں، جن کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن جب ایسی جگہ پھنس جاتے تھے، جب پتہ لگتا تھا نہیں نہیں یہاں ان کا کنٹرول نہیں ہے، اب یہ کچھ نہیں کر سکتے، وہاں خالص اللہ کو پکارنے لگ جاتے تھے۔ لیکن جب اپنے نارمل حالات میں آتے تھے تو پھر ادھر یہ پلٹ جاتے تھے کہ ان کے پاس بھی کچھ اختیار ہیں، ان سے بھی ذرا اپنا رابطہ مضبوط رکھو۔ تو یہی حالات کچھ ہمارے اندر بھی آج کل پائے جاتے ہیں، کچھ نادان لوگ ہمارے اندر بھی ایسے موجود ہیں جو اللہ کی قدرتوں کو لوگوں کے اندر کچھ بانٹے بیٹھ رہے ہیں، انہوں نے بھی کچھ سرکاریں مقرر کر رکھی ہیں جن کی مثالیں بہت ساری ہمارے یہاں دیکھنے مل جاتی ہیں، جس کی ایک دو مثالیں جو کثرت کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں کا یہ مشاہدہ ہے کہ جب کبھی آسمان پہ زوردار کبھی کوئی بجلی کڑک رہی ہوتی ہے، بادل ایک دم سے گرج رہا ہوتا ہے، تو بعض لوگوں کے منہ سے نکلتا ہے کہ بابا فرید شکر گنج، بابا فرید شکر گنج کا وہاں پہ نام لیتے ہیں۔ ان کا شاید عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو بادل ہیں گویا کہ بابا فرید کے کنٹرول میں ہے، وہ ان کو کنٹرول کر رہا ہے، تو ایسے موقع پہ اس کا نام لیتے ہیں کہ بھائی یہ کو کنٹرول کر لینے کہ ہمارے لیے کوئی گر ہی نہ پڑے ہمارے اوپر بجلی۔ تو یہ چیز وہ ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے میں نے خود۔ اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں 11ویں شریف کا معاملہ بڑا مشہور ہے، اس کے اندر بھی کچھ لوگوں کے عقائد باقاعدہ اس چیز کے دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہ اس دن جو ہے سارا دودھ، جو دودھ والے ہوتے ہیں وہ سارے کا سارا دودھ وہ 11ویں کے نام پہ وقف کر دیتے ہیں، اور ان کے عقیدہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سب کا تو نہیں ہوتا لیکن اللہ ماشاء اللہ ایسے ضرور لوگ ہیں تو اس کے عقیدہ رکھتے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہماری بھینسیں جو ہیں وہ دودھ دینا بند کر دیں گی۔ تو گویا کہ ان بھینسوں کے اوپر، ان جانوروں کے اوپر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کا اختیار ہے، ان کو ہم نے نہ خوش کیا تو وہ یہ اختیار کنٹرول رکھتے ہیں، ان کو دودھ سوکھ جائے گا، خشک ہو جائے گا، بھینسیں ہمارے دودھ دینا بند کر دیں گی۔ تو یہ وہ کچھ چیزیں ہمارے اندر جو آج بھی پائی جاتی ہیں کہ جو اختیارات اللہ کے پاس خاص ہیں، ہم نے ان کو اوروں کے اندر بانٹ دیا، ہم اوروں کو بھی اس چیز کا مالک سمجھ لیا کہ شاید وہ بھی ان چیزوں پہ کوئی کنٹرول رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو انداز کے ساتھ جو ہے تعبیر کیا گیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور اندازن جو ہے اور کا ہمسر، اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی برابر کا ہم پلہ جو ہے وہ نہ مقرر کیا جائے۔ یہ اللہ کے کام ہے جو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھے ہیں۔ تو یہ غیب کے معاملات جو ہیں یہ اللہ کے ساتھ ہی خاص ہونے چاہیے، اس کے اندر کوئی اور اس کا شریک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ نے گویا کہ ہمارے سے خاص ڈیمانڈ کی ہے چیز کہ اللہ کے عبادت کا یہ ایک اظہار ہوگا، عبادت ہم نے کرنی ہے تو اس بات کا اظہار کیسے، ہم کیسے اس کو ثابت کریں گے واقعی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی غلامی کر رہے ہیں؟ وہ اس طرح ثابت ہو کہ اللہ نے پہلے اپنے انعامات بھی گنوائے کہ اس نے یہ عنایتیں تم پر کی ہیں، تمہیں نعمتیں دے رکھی ہیں، اس کے بدلے میں تم نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو اندادن، کوئی اس کا ہمسر، کوئی ہم پلہ مقرر تم نے نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم کسی شک میں پڑے ہوئے کہ جو کچھ نازل ہو رہا ہے، جو کچھ نازل کیا ہم نے اپنے اس بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی صورت مثل کے تم بھی کو بنا لاؤ۔ یعنی جو حکمت اور جو اس کے اندر کمال پوشیدہ ہے، اس کے آیات جو ہدایت، جو رہنمائی دیتی ہیں، اور یہ ایسی اللہ کی طرف سے ایک سیف چیز ہے کہ صدیوں بعد بھی تبدیل ہونے کا جو ہے اس کے اندر کوئی شائبہ تک نہیں آیا، تو اس کی مثال بھی تم بھی کوئی لے آؤ۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ خود سے کیا ہوا کوئی کام ہے تو لے آؤ اس کی جیسی مثل کو صورت تم بھی بنا لو، اس کے اندر یہ خصوصیات ہیں جو اس کے اندر ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے اللہ کے سوا چھوڑ کے جتنے بھی تمہارے کوئی حامی، کوئی مددگار ہیں، کوئی گواہ ہیں جو تمہارے ساتھ گواہی دینے والے ہیں کہ تم بھی حق میں ہو تو یہ بھی تمہارے گواہ کھڑے ہوئے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لو۔ اگر تم سچے ہو تو کر لو یہ کارنامہ، اگر کر سکتے ہو تو۔ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز کر بھی نہیں سکو گے، یہ بھی یہاں پہ چیلنج دے دیا کہ تم کر نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے، بچو اس آگ سے جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان اور پتھر ہیں، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ یعنی کیسی وہ آگ ہے، اس کا ایندھن جو ہے وہ آگ اور پتھر ہے۔ ایندھن کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھڑکانے کے لیے ہوتا ہے، مزید مطلب پیٹرول ڈالتے ہیں، پیٹرول کا ایندھن ہے، مٹی کا تیل ڈالتے ہیں، اسے آگ اور بھڑکتی ہے، تو وہ آگ ہے جس کا انسان جو ہے اس کا ایندھن ہے، انسان اس کے اندر ڈلیں گے وہ اور بھڑکے گی۔ پتھر یعنی کہ سخت چیزیں جو کہ یہاں پہ آگ اثر ہی نہیں کرتی، وہ چیزیں اس کا ایندھن بنیں گے۔ کیسی یعنی کہ خوفناک اللہ تعالیٰ نے تصویر کھینچی یہاں پہ، اور فرمایا کہ عدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت کو دیکھ کے شاید یہ دماغ میں بات آ جاتی ہے کہ یہ کوئی غیر مسلم کی بات ہو رہی ہے، آگ جو تیار کی ہے اس میں تو کوئی ہندو، سکھ، عیسائی، کوئی غیر مسلم، یہودی، عیسائی کوئی جائیں گے، مسلمانوں کو تیار نہیں کی گئی، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کے اندر کافر جو ہے کوئی خاص ایک قوم کو نہیں کہا گیا، بلکہ ایک ایٹیچیوڈ کے بنیاد پہ جو انسان کام کرتا ہے اس کے بنیاد پہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، یہ کافر ہے کہ مومن ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ اس چیز پر کرنا ہے۔ جس طریقے سے پہلے ہم پڑھ چکے اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو شخص اللہ کے نازل کردہ کے مطابق حکم نہیں لگاتا، اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، اللہ نے اس کو کافر قرار دیا۔ وہاں پہ یہ کوئی چیز نہیں کہ وہ کلمہ پڑھنے والا یا نہیں پڑھنے والا، لیکن اللہ کے نازل کردہ کے مطابق وہ فیصلہ نہیں کر رہا تو اللہ نے اس کو کافروں کی لسٹ کے اندر ڈالا ہے۔
تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے، قرآن کے اندر کافروں کا جہاں بھی تذکرہ ہے تو ہم اس چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم کسی طریقے کی کیٹیگری کے اندر فال نہ کر رہے ہوں۔ اور حدیث کے اندر بڑی چیز کی خاص طور ڈیٹیل آئی ہے کہ نماز کو جو ہے اس چیز کا فرق بتایا گیا، انسان بندے کے کفر و اسلام کے درمیان فرق جو ہے وہ نماز ہے۔ تو ہم دیکھیں نماز کے ہمارے اندر کتنی پابندی ہے، خاص طور پہ یہ چیز ہم پرانا مطالعہ کریں صحابہ کرام کے دور کا، تو اس دور میں نماز ہی یعنی کہ ایسی چیز تھی جو مسلمان ہونے کی ایک دلیل تھی۔ اس وقت کوئی شناختی کارڈ تو بنے نہیں ہوئے تھے جن کے اوپر لکھا ہو جی یہ مسلمان ہے تو پہچانا جائے۔ وہاں پہ تو منافق بھی تھا، اس کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، اس کو اپنا نقلی اسلام شو کرنے کے لیے بھی نماز پڑھنا اس کے لیے ضروری تھا، ورنہ تو وہ کافر شمار ہوتا تھا۔ تو نماز یعنی کہ پڑھنے سے پیچھے وہی رہتا جو کافر ہوتا تھا، مسلمان کی نشانی یہ تھی وہ نماز پڑھتا تھا۔ تو منافق جو حالانکہ مسلمان نہیں تھے لیکن انہوں نے مسلمان اپنے آپ کو شو کیا ہوا تھا، تو یہ مسلمانی شو کرنے کی خاطر ان کو نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ تو آج ہم دیکھیں نماز کے ہمارے جو اہمیت ہے ہمارے ہاں، جتنی کہ ہم نماز کا ہم اہتمام کرتے ہیں، تو ہم کیا اپنے آپ کو کافروں میں شو کر رہے ہیں یا کہ مسلمانوں میں شو کر رہے ہیں؟ تو یہ ہم خاص طور پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، قرآن کے اندر بے شمار ایسی آیات ہیں گی جہاں پہ کافروں کا تذکرہ آئے گا، تو ہم یہ ضرور اس کا خیال رکھیں کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ وہ آیتیں بس کوئی غیر مسلموں تک کے محدود ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم کسی طریقے سے اعمال اس قسم کے کر رہے ہیں کہ وہ آیتیں ہمارے اوپر بھی جو ہے منطبق ہو رہی ہوں، تو یہ ایک یاد رکھنے والی بات ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو، ان بات ماننے والوں کو، وہ لوگ جو بات مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، صالح اعمال کرتے ہیں۔ خوشخبری کس چیز کی ملی کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے وہ باغات ہیں، وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ بڑی یعنی کہ عام سی چیز لگتی ہے، جنات باغات ہیں کہ نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ہم اس ماحول میں ہیں کہ ہمیں یہ باغ یہ پانی ہمیں نا کوئی خاص اٹریکٹ نہیں کرتا شاید، لیکن جس ماحول کے اندر قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، وہ صحرائی علاقہ، وہ گرمی دھوپ جہاں کے سبزے کا کوئی نام نشان نہیں تھا، ان کے لیے یقیناً بہت بڑی نعمت تھی کہ باغ ہونا سرسبز اور نہریں بہہ رہی ہونے ایسے پانی وافر، تو ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی۔ اللہ تعالیٰ بار بار چیز کو قرآن میں دہراتا ہے کہ ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی جو کہ قسم کا خواب ہی تھا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے حکموں پر چلو گے، اس کی بات کو مانو گے، نیک اعمال کرو گے تو یہ نعمت تمہیں مل کے رہے گی۔ اور اس کے اندر کیا ہے کہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی وہاں پہ اللہ کی طرف سے ان کو نوازشات ملیں گی، اللہ کی طرف سے پھل ان کو پیش کیے جائیں گے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو اسی طریقے سے ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا۔ وَأْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اس سے ملتا جلتے وہ ہوں گے، یہ پھل ان کو ملیں گے وہاں پہ، ضرور اللہ تعالیٰ سے جو رزق اللہ کی طرف سے ان کو ملے گا وہ ایسا ان کو ملتا جلتا لگے گا، وہ کہیں گے کہ یہ تو پہلے بھی ہمیں ملتا رہا ہے، ایسے وہ ہوں گے۔ اور وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پہ پاک بیویاں، پاک جوڑیاں گویا کہ ہوں گی۔ یہاں پہ ازواج سے مراد صرف بیویاں ہی لے لیا تھا، اصل میں یہ جوڑی ہیں، تو جو مرد ہے اس کی جوڑی عورت ہے، جو عورت ہے اس کی جوڑی، اس کے جوڑی دار جو ہے وہ مرد ہے، تو دونوں طرف اپلائی کرتی ہے چیز۔ پاکیزہ مخلص جوڑیاں ہوں گی، ان کے اندر کوئی ایسا عیب نہیں ہوگا، کسی قسم کا فالٹ نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، بالکل خلوص بھری وہ جوڑیاں ہوں گی ایک دوسرے کی۔ وہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ، ان کو نکالا نہیں جائے گا وہاں سے، کوئی عارضی ٹھکانا نہیں ہوگا وہ 4 دن کے لیے مہمان آئے اور پھر نکلو یہاں سے، نہیں، وہ ان کے حوالے کر دیا جائے گا، اسی کے اندر وہ رہیں گے۔ تو بہرحال یہاں ہماری آیت نمبر 25 جب مکمل ہو رہی ہے تو آج کے ہم مطالعے کو یہیں پہ ہم روکیں گے، فی الحال مکمل کریں گے۔ ان آیات کے اندر جو مین پوائنٹس ان کا لب لباب ہے اس پہ ہم ایک نگاہ پھر دوڑا لیں۔ سب سے پہلی بات یہاں اللہ تعالیٰ نے بتائی، پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، اور پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کہا کہ اپنے اس رب کی، اپنے اس مالک کی غلامی کرو، اس کی عبادت کرو، اس کا حکم مانا جو تمہیں دے رہا ہے۔ کون ہے وہ مالک؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور اس حکم ماننے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ گے، تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ جو ڈیمانڈ اللہ نے شروع میں کی تھی قرآن کو ہدایت کے لیے، جو شرط لگائی تھی اللہ نے متقین کی، وہ اس طریقے سے پیدا ہوگی، وہ تمہارے اندر وہ چیز، تم اللہ کی غلامی کرو گے، تم اللہ کی عبادت کرو گے صحیح معنوں میں، جیسے کرنے کا حق ہے۔ اور اللہ پھر وہ ہے، وہ تمہارا مالک جس نے تمہاری زمین کو بچھوانا بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور پھر اسی سے آسمان سے بلندی سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، پانی تمہارے اوپر اتارا، اور اس پانی کے ذریعے تمہیں ایسے پھل عطا کیے جو تمہارے لیے رزق کا سامان بن گئے۔ اور تو پھر اس کے نتیجے میں تو اللہ کی نعمتیں تمہیں ملی ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، اس کا ہمسر کوئی اس کا ہم پلہ مت بناؤ، اس کی خصوصیات کسی اور کو مت دو۔ اور تم جانتے ہو اس چیز کو کہ جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی کمال ہے، جو بھی اختیارات ہے، یہ صرف اللہ ہی کا، تم اچھی طرح جانتے ہو اس چیز کو، جانتے بوجھتے وہ کام مت کرو۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں سے مخاطب کرے گا کہ تمہیں کوئی شک ہے اس چیز میں جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے بندے پر، کوئی کہ اپنی طرف سے بنائے چلے جا رہا ہے، تم یہ سمجھتے ہو، تو پھر لے آؤ اس کی مثل ایک صورت تم بھی بنا کے، اور بلا لو اللہ کے سوا جو بھی تمہارے ہیں حمایتی، ان کو اکٹھا کر لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔
اور پھر اللہ نے فرمایا اگر تم یہ نہ کر سکو اور یقیناً تم کر نہیں سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے، تو پھر ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور جو ایسے انکار کرنے والوں کے لیے، ناشکروں کے لیے، کفار کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ اور اس کے برعکس جو ایمان والے ہیں، بات کو ماننے والے ہیں، نیک اعمال صالح اعمال کرنے والے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دو ان باغات کی، ان جنتوں کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور کے اندر یقین وہ رزق دیے جائیں گے، اور وہ جب رزق دیے جائیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی کچھ ہے جو ہمیں پہلے بھی اللہ نے دیا تھا، اور وہ متشابہ ملتی جلتی چیزیں ان کو ملیں گی، وہ خوش ہوں گے اپنے اللہ کے انعاماتوں سے، اور وہاں پہ ان کے لیے پاکیزہ جوڑیوں کو بھی اللہ بندوبست کرے گا جن کے ساتھ وہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے ہمیں اس ڈیمانڈ کو صحیح معنوں میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہدایات اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے ہمیں صحیح ہدایات کو اخذ کر کے اپنی زندگی پر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔